السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرمی سامعین کرام، دائز پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، باذوق سامعین، میں کوئی آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، بارہا میری حاضری آپ کے اس محبت بھرے قصبے میں ہو رہی ہے میری، جیسا کہ ناظم جلسہ نے آپ کو بتایا، پچھلی مرتبہ آپ کا یہ پروگرام بارش کی نظر ہوا، پھر بھی کچھ لوگ جڑے، پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ آج بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بھی اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ بہر کیف نئے کمیٹی کے جتنے ذمہ داران ہیں، میں سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دائی غلام مصطفیٰ بھائی، ان کی محبت بھری دعوت پہ پھر آپ کے بیچ حاضر آیا، سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سیدھے اپنی شرعی سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ تو تیار ہیں آپ لوگ سننے کے لیے؟ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ دائز بڑا ہی معتبر ہے، علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ کے دائز پہ اس وقت موجود ہے۔ میں سبوں کی محبتیں چاہتے ہوئے، سب کی شرکت چاہتے ہوئے ایک دعائیہ مطلع میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میں تو اتنی بار آ گیا ہوں آپ کے یہاں کہ مجھے اب یاد بھی نہیں رہا کہ میں کیا پڑھ کے گیا ہوں، کیا نہیں پڑھا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی پرانا پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے فوراً بتا دیجیے گا، تو پھر انشاءاللہ نیا سناؤں گا۔ نہیں آپ کا میرے کیف مائک تھوڑا سا اس میں ایکو ڈالیے تو آواز ریٹرننگ آوے، آپ کا تو ہر پروگرام میں نیا نیا وائبریشن نہیں دیجیے گا، وائبریشن کم کر دیجیے، اور بیس کو بھی کم کر دیجیے، ٹریبل کھول دیجیے اس کا، اور ایکو ڈالیے، آواز ریٹرن آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہلو بولوں تو 2-3 مرتبہ کم سے کم، یا ابھی بھی صرف وائبریٹ ہو رہا ہے مائک آپ کا۔ بہر کیف ایک مطلع حاضر کرتا ہوں، جب تک آپ ٹھیک کیجیے، ایک مطلع حاضر کرتا ہوں، خوبصورت سا ایک دعائیہ مطلع ہے، میں یہیں سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص، علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حاضر کرتا ہوں، مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں، شرکت چاہتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ میری قسمت، کہ میری قسمت کہ اندھیروں کو مٹا دے مولا، میری قسمت۔ آواز بہت جھڑ آواز کر رہی ہے، خوبصورت بناؤں ذرا مائک کو بھائی، اتنی آواز میری خراب بھی نہیں ہے جتنا خراب نکل رہا ہے اس وقت۔ مائک میں ساؤنڈ فیرس کر داؤ۔ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جی پھر اس کی آواز چلی گئی، یہ دونوں باکس کی آواز، ہاں اس میں آواز ڈالیے۔ کہ میری قسمت، میری قسمت، میری قسمت کہ اندھیروں کو مٹا دے مولا، میری قسمت، میری قسمت کہ اندھیروں کو مٹا دے مولا، میری قسمت، میری قسمت میری
सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, मेरी किस्मत के अंधेरों को मिटा दे मौला, मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, मेरी सोई। अब यहां से बंद हाजिर करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मुझ गुनहगार के सजदों को भरम मिल जाए, मुझको कि मुझ गुनहगार के सजदों को भरम मिल जाए, मुझ गुनहगार के सजदों को भरम मिल जाए, मेरी पेशानी को दहलीज हरम मिल जाए, मुझ गुनहगार के सजदों को भरम मिल जाए, मेरी पेशानी को दहलीज हरम मिल जाए, मेरी पेशानी को दहलीज हरम मिल जाए, मुझ गुनहगार के सजदों को भरम मिल जाए, मेरी पेशानी को दहलीज हरम मिल जाए, कि रूह को मेरी इबादत का मजा दे मौला, मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, मेरी सोई। एक बंद पढ़ता हूं, हर मोमिन के दिल की तमन्ना होती है ये, वो इस बंद के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं, हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। थोड़ी सी बेदारी चाहता हूं, शिरकत, अगर शेर पहुंच रहा हो तो आप सबकी शिरकत हो जाए, हाजिर कर रहा हूं। ये दुआइया कुछ शेर है मेरे पास, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, मौला जी। अरे उस रब को याद करें जिसने हमें पैदा किया है, उसकी बारगाह में अपने हाथ को जब तक नहीं फैलाएंगे हमारे मसले हल होने वाले नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। अब अगला बंद पढ़ता हूं तो शरीक होकर के सुनिएगा कि मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, कि मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे मौला, सुनिएगा, ये बंद सुने, फिर उसके बाद आपके नारे की सदाएं मैं सुनना चाहता हूं, हाजिर कर रहा हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि दिल तड़पता है उस अनमोल इबादत के लिए, सुनिएगा जी, कि दिल तड़पता है उस अनमोल इबादत के लिए, दिल तड़पता है उस अनमोल इबादत के लिए,
دل تڑپتا ہے اس انمول عبادت کے لیے آنکھ روتی ہے مدینے کی زیارت کے لیے آنکھ روتی ہے مدینے کی زیارت کے لیے دل تڑپتا ہے اس انمول عبادت کے لیے آنکھ روتی ہے مدینے کی زیارت کے لیے آنکھ روتی ہے مدینے کی زیارت کے لیے دل تڑپتا ہے اس انمول عبادت کے لیے آنکھ روتی ہے مدینے کی زیارت کے لیے کہ گنبد خزے گنبد خزے گنبد خزے راکا دیدار کرا دے مولا بہت خوب نعرہ تکبیر اللہ اکبر جناب قاری مزمل حیات صاحب زندہ باد سرزمین بھگوان پور زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جی یہ تھیرے ڈیلے جو ہے آپ کا اس سے ماشاء اللہ۔ ریٹائننگ ڈالیے تھوڑا سا ایکو ڈالیے ایکو بنائیے ایکو نہیں ہے بالکل تھوڑا سا ریٹائننگ آوے میں جو بول رہا ہوں تھوڑا سا مستقبل ریٹرن ہو کر کے واپس آئے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ارشاد کہ میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے مولا مولا جی آپ پورا مجمع مولا بولے میرے ساتھ کہ میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے مولا مولا یہ بند سنیے گا علماء کرام کی دعائیں جاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے ارشاد ہو ارشاد کہ نعرے نمرود کو گلزار بنایا تو نے نعرہ نمرود کو گلزار کہ بنا نعرے نمرود کو گلزار بنایا تو نے نعرے نمرود کو گلزار بنایا تو نے کہ مکڑی کے جالوں کو دیوار بنایا تو نے نعرے نمرود کو گلزار بنایا تو نے نعرے نمرود کو گلزار بنایا تو نے مکڑی کے جالوں کو دیوار بنایا تو نے مکڑی کے جالوں کو دیوار بنایا تو نے نعرے نمرود کو گلزار بنایا تو نے مکڑی کے جالوں کو دیوار بنایا تو نے کہ تو اگر چاہے تو اگر چاہے تو مردے کو جلا دے مولا تو اگر چاہے مردہ کو جی ماشاءاللہ تو اگر چاہے کہ تو اگر چاہے تو مردے کو جلا دے مولا تو اگر چاہے ایک تمنا ہے میرے دل کی وہ کیا تمنا ہے وہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ ارشاد ہو سنیے گا غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی ساری ٹیم کو میں اس بند میں جوڑنا چاہتا ہوں حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے مولا میری سوئی کہ اے
طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں اے خدا اس طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں کہ اے خدا اس طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں اے خدا اس طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں کہ حشر میں بھی شہیدوں میں پکارا جاؤں حشر میں بھی شہیدوں میں پکارا جاؤں اے خدا اس طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں اے خدا اس طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں حشر میں بھی شہیدوں میں پکارا جاؤں حشر میں بھی شہیدوں میں پکارا جاؤں اے خدا اس طرح دنیا سے اٹھایا جاؤں حشر میں بھی شہیدوں میں پکارا جاؤں کہ مجھ کو بھی جان مجھ کو بھی جان وہ شہادت کا پلا دے مولا مجھ کو بھی جان وہ شہادت کا پلا دے مولا میرے سوئے اور یہ بھی ایک دعا ہے وہ دعا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے بطور خاص دین اسلام دعائیں چاہتا ہوں حضور جی کہ دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے کہ دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے عظمت مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے عظمت مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے عظمت مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے عظمت مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے عظمت مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کہ مجھ میں بھی مجھ میں بھی مجھ میں بھی جذبہ بھی جگا دے مولا مجھ میں بھی جذبہ ایوبی جگہ دے مولا جس وقت داد دینی چاہیے اس وقت آپ چونک جاتے ہیں اور جس وقت نہیں دینی چاہیے اس وقت نعرہ لگاتے ہیں جی تو جس وقت دینی چاہیے اسی وقت دیجئے تو زیادہ مزہ آئے گا سمجھ رہے ہیں میری بات عرض ہو دوسری مرتبہ سمجھ رہے ہیں بات کیا سمجھے نعرہ تکبیر اور ایک مرتبہ پڑھے جی تو جہاں پہ داد دینی ہے داد دے کے بتائیے کہاں پہ دینی ہے داد حاضر کرتا ہوں ارے بھائی مجھ میں بھی اتنے سال سے میں آ رہا ہوں اتنے شعر آپ سن لیے ابھی بھی تو سمجھیے کہ کہاں پر بولنا ہے ہمیں تھوڑا سا وہاں بول کر کے بتائیے بولیے پورا مجمع ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ ہم ماشاءاللہ ارے اس طرح سے آپ سنیں گے تو کوئی بھی شاعر کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ کے چلا جائے آپ کے پاس تھوڑی سی محبتیں پیش کریں حاضر کر رہا ملاحظہ کریں کہ دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے کہ دین اسلام کی بے خوف اشاعت کے لیے عظمت مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی بے خوف
इशाअत के लिए, अजमत मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, अजमत मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की बेखौफ इशाअत के लिए, अजमत मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, कि मुझ में भी मुझ में भी, कि मुझ में भी जज़्बा अय्यूबी जगा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब एक बंद और पढ़ता हूँ इस कलाम का। इरशाद। नौजवानों, आप मैं देखना चाहता हूँ कि आपका ईमानी जज्बा कहाँ तक बेदार है। सिर्फ जी। नारा ही लगाने वाले हैं या काम भी करने वाले हैं। हाजिर करता हूँ, बताना खास मुलाहिदा फरमाए। का चाहता हूँ कि कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए, कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए, कि कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए। तैयार रहिएगा कि कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए, कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ ये जान लुटाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ ये जान लुटाने के लिए। कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ ये जान लुटाने के लिए, मैं भी तैयार। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कि कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ ये जान लुटाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ ये जान लुटाने के लिए। कुफ्र आमादा है इस्लाम मिटाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ ये जान लुटाने के लिए, कि मेरी टहनी को भी तलवार बना दे मौला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जी। कि मेरी टहनी को भी तलवार बना दे मौला, मेरे एक कलाम के कुछ और शेर हाजिर किए देता हूँ, इरशाद। मुझे अभी कई बार पढ़ने हैं। जी। हाँ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। बाद में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बहुत जी। सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मुझे बहुत बाकी है। कुछ शेर अपने हिसाब के पढ़ लेने दीजिए, दो चार शेर और, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जी। ज़हमत तमाम होगी इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। बहुत खूब। एक नाते पाक का मतलब कुछ शेर और हाजिर किए देता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद हो। कि रोज़े महशर, रोज़े महशर, कि रोज़े महशर, कि रोज़े महशर जब शफाअत है मेरे सरकार की, रोज़े महशर, रोज़े महशर जब शफाअत है मेरे सरकार की, रोज़े
محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی ہے، میرے سرکار کی ہے، میرے سرکار کی ہے، میرے سرکار کی کہ روز محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی جنتی ہاں جنتی ہاں جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار کی جنتی ہاں جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار کی جنتی پھر ساری امت۔ یہ شعر سنیے گا بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ ارشاد ہو جتنی بھی قاری صاحب شاعرانہ انداز سے کلام کر رہے ہیں یہ سب حدیث کا قرآن کا ترجمہ ہے۔ میں انشاءاللہ میں ادھر ادھر کی شاعری سنانے کا میں عادی بھی نہیں ہوں جی، نہ میں ادھر ادھر کی شاعری سناؤں گا بھی نہیں۔ روز محشر میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پروانہ دی جائے گی، اللہ کہے گا کہ تیرا آدھا امت کو لے کر جنت میں چلا جا اور نہ تو حق شفاعت کو تو قبول فرما لے۔ کیا کہنے میں جی حاضر کر رہا ہوں، جو بات بھی بتا رہے ہیں وہ حدیث کا جو ہے مفہوم ہے۔ سبحان اللہ بولتے رہیے، آمادہ کرتے رہیے، مہمان کا حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ کہ جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار کی ارے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع بولے کہ جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار کی سرکار کی ہاں میرے سرکار کی۔ شعر سنیے گا ارشاد کہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں مقتدی بن صف کر میں سارے انبیاء، سبحان اللہ، کہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء، کہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء، کہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء، مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء، صف میں سارے انبیاء، کہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء، مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء، اور اقصا اور اقصا اور اقصا میں امامت ہے میرے سرکار کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ کہ اور اقصا اور اقصا اور اقصا میں امامت ہے میرے سرکار کی، کہ اور اقصا میں امامت ہے میرے سرکار کی۔ ایک شعر اور آپ کے لیے حاضر کرتا ہوں، ارشاد ملاحظہ فرمائے جی، کہ خوف مت کھانا کبھی تم
دشمن اسلام سے بہت کہ خوف مت کھانا کبھی تمہیں دشمن اسلام سے کہ خوف مت کھانا کبھی تمہیں دشمن اسلام سے کہ خوف مت کھانا کبھی تم دشمن اسلام سے خوف مت کھانا کبھی تم دشمن اسلام سے کہ خوف مت کھانا کبھی تمہیں دشمن اسلام سے خوف مت کھانا کبھی تمہیں دشمن اسلام سے کیوں کہ ساری امت کو ہدایت ہے میرے سرکار کی ساری امت کو ہدایت ہے میرے سرکار کی کہ عظمت بیت المقدس پہ اگر آنچائی تو عظمت بیت المقدس پہ اگر آنچائی تو عظمت بیت المقدس پہ اگر آنچائی تو کہ عظمت بیت المقدس پہ اگر آج آئی تو جان دے نا اجازت ہے میرے سرکار کی جان دے نا اجازت آخری شعر مقطع کا حاضر کیے دیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں اس میں عقیدہ اگر بول اٹھے علماء دیوبند کے خادم ہوں میں آخری شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جی کہ جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار کی کہ یہ عقیدہ ہے میرا میرے بزرگوں کا حیات یہ عقیدہ ہے میرا میرے بزرگوں کا حیات یہ عقیدہ ہے میرا میرے بزرگوں کا حیات بزرگوں کا حیات بزرگوں کا حیات کہ یہ عقیدہ ہے میرا میرے بزرگوں کا حیات کہ اہل سنت والجماعت ہے میرے سرکار کی اہل سنت والجماعت ہے میرے سرکار کی جنتی پھر ساری امت ہے میرے سرکار